بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 3 کانٹریکشنز پلس بی. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کانٹریکشنز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے کانٹریکشنز عام طور پہ جب لوگ بولتے ہیں انگریزی زبان میں، جب ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم دو الفاظ کو ملا دیتے ہیں، جوائن کر دیتے ہیں. تو اس ملانے کو اور اس جوائننگ کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کانٹریکشنز. مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروناؤنس کا ایک کالم ہے اور ایک بی کا کالم ہے جہاں پہ سارے وربز لکھے ہوئے ہیں، اور ایک پروناؤنس کا کالم ہے جہاں پہ سارے پروناؤنس لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی کانٹریکٹڈ فارمز دی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 آئی ایم. تو آئی ایم کو ایک ساتھ جوائن کیا جا سکتا ہے اور اس کی کانٹریکٹڈ فارم جو ہوگی وہ ہوگی آئم. ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ جوائن کریں گے دو ورڈز کو تو ان کی پروننسیشن یعنی ان کی ادائیگی جو ہے وہ بھی بدل جائے گی. تو شی از شیز، ہی از کی کانٹریکٹڈ فارم ہوگی ہیز، اٹ از اٹس، دے آر دیئر، وی آر ویئر، یو آر یور. سو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایم کی کانٹریکٹڈ فارم کو آپ آئی ایم نہیں کہہ سکتے، اس کی ادائیگی بھی بالکل تبدیل ہو جائے گی. آپ کو کہنا پڑے گا آئی ایم اور شیز یا ہیز. جو سائن آپ کو دو الفاظ کی جب آپ کانٹریکٹڈ جب کبھی بھی کانٹریکشن کی جاتی ہے تو ان کے درمیان میں جو یہ سائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ سائن جو ہے یہ اپوسٹروفی کہلاتی ہے، اس کو کاما نہیں کہتے. تو جب کبھی بھی آپ یہ اپوسٹروفی دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، اس کا اپوسٹروفی کا کوئی ایک استعمال نہیں ہے، اس کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. تو خیر یہاں پر اپوسٹروفی کانٹریکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب کبھی بھی آپ دو الفاظ کو ایک ساتھ جوائن کریں گے تو آپ اپوسٹروفی وہاں پر لگائیں گے، اور اپوسٹروفی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سے ہم کوئی حرف ہٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی ایم کے اندر سے آپ نے اے کو ہٹا دیا تو یہاں پر آپ نے اپوسٹروفی لگا دی. اسی طریقے سے شی اس کے اندر آپ نے آئی کو ہٹا دیا تو وہاں پر اپوسٹروفی لگا دی. تو اپوسٹروفی وہاں پہ لگتی ہے جہاں سے حرف ہٹایا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کون سا حرف ہٹائیں گے، یہ کانٹریکشن آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ کون سی جگہ سے کون سے الفاظ ہٹتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی ایم کے اندر آپ ایم نہیں ہٹا سکتے، آپ کو اے ہی ہٹانا پڑے گا. اور شی از کے اندر سے آپ ای نہیں ہٹا سکتے، آپ کو آئی ہی ہٹانا پڑے گا. تو یہ چیز یاد کرنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ہے. ایک اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ اپوسٹروفی کو لائن کے اوپر نہیں رکھیں، اس کو تھوڑا سا لائن سے اوپر رکھیں. آپ بالکل لائن پر لکھیں گے تو اگر آپ اپوسٹروفی کو لائن پر لکھیں گے، جیسے کہ انکریکٹ فارم آپ کو نظر آ رہی ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ جس کے اندر اپوسٹروفی لائن کے اوپر لائن پر ہے بالکل، تو یہ چیز جو ہے بالکل غلط ہے. اپوسٹروفی کبھی بھی لائن پر نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ لائن سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کریکٹ فارم کے اندر دیکھ سکتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، ادھر اپوسٹروفی جو ہے وہ لائن سے کافی اوپر ہے، جبکہ دوسری جو غلط جملہ ہے اس کے اندر وہ بالکل لائن پر ہے. تو اگر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کیجیے گا کہ لائن کے اوپر بالکل لائن پر لکھیں، یہ بالکل غلط ہے. ہمیشہ تھوڑا سا اپوسٹروفی کو لائن سے تھوڑا اوپر رکھا جاتا ہے. اب تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کانٹریکشنز کے اوپر. نئی نیگیٹو کانٹریکشنز یعنی کہ ہم بی کو نیگیٹو کانٹریکشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں گے. ایم ناٹ جو ہے اس کی کانٹریکشن ہو ہی نہیں سکتی، ایم ناٹ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. نیگیٹو کے اندر آپ کو پتا ہے نیگیٹو کی سائن کیا ہے، ناٹ. تو ایم ناٹ یہ آپس میں نہیں جڑ سکتے. از ناٹ کی کانٹریکشن ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے، ازنٹ. از ناٹ ازنٹ. اور آر ناٹ کی کانٹریکشن ہے آنٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے از ناٹ کو جوائن کیا، وہاں سے ہم نے اپوسٹروفی لگا دی، اور کیا ہم نے اس میں سے حرف ہٹایا ہے، ہم نے اس میں سے حرف جو ختم کیا ہے ہٹایا ہے وہ ہے او. دونوں کے اندر سے ہم نے او کو ہٹا دیا اور اس جگہ پر ہم نے اپوسٹروفی لگا دی. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ لائن سے اوپر ہے کافی، یہ نیچے نہیں ہے لائن پر. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن بھی تبدیل ہو گئی ہے، ادائیگی بھی تبدیل ہو گئی ہے. وہ یہ کہ از ناٹ اور کانٹریکٹڈ فارم کس طریقے سے کہیں گے ہم، ازنٹ. اور آر ناٹ اس کی کانٹریکٹڈ فارم کس طریقے سے کہیں گے، آنٹ.